میں پہلے بھی ابھی ایک اور جگہ پڑھ کے آ رہا ہوں. ایک مرثیہ ہے میر انیس کا. جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، اٹھو فریضہ سحری ادا کرو. انیس سے لکھا ہے. اس مرثیے کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹالپور خاندان کے ایک صاحب نے اس کا سندھی میں ترجمہ کیا، دوسری انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور تیسری چیز جو معرکۃ الآراء ہے، قبلہ و کعبہ مرحوم آیت اللہ سید علی نقی سید العلماء نقن صاحب جن کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، اور سب سے مشکل ترجمہ اس کا عربی میں تھا. انیس نے شمالی ہند، شمال ہندوستان، لکھنؤ یو پی کی تہذیب کے مطابق یہ مرثیہ لکھا اور اہل بیت کی عبادتوں کو لکھا. نقن صاحب نے اس کو جب عربی میں ڈھالا تو واقعاً عجیب انداز سے، اور یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. الحمدللہ مرثیہ ہے اور وہ آیا ہے، موجود ہے انٹرنیٹ وغیرہ پر. مجھے کسی ہمارے ایک دوست نے بھیجا، تو بڑا ایک عجیب کام ہے، اور یہ بڑا معرکۃ الآراء مرثیہ ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انیس نے عقیدے کے بہت سے مراحل کو عقیدت کے ساتھ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اب یہ بس مسائل کی منزل پہ آ گیا، میں زیادہ طاقت لگا کے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جتنی طاقت ہے وہ اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اردو مشکل ہے، میں تشریح کرتا جاؤں گا، آپ حوصلے سے سنیے گا. فرمایا کہ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، آسمان پر سفید لکیر آ گئی صبح کی نماز کی. ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، تشریف جا نماز پر لائے شہ زماں، سجاد جا نمازیں سجاد بچھ گئے عقب شاہ انس و جاں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دیا زن. حرے کی چشم آنکھوں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، پرندے اکبر کی اذان کو سن کے چپ ہو گئے، درخت جھومنے لگے. پانی سے منہ اٹھائے تھے دریا کے جانور، تسبیح خاں تھے برگ و گل و غنچہ و ثمر، محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت و در. پتھر، چٹان، درخت، دریا، سمندر، پرندے سب پریشان تھے اکبر کی آواز کو سن کے، محو ثنا تھے. اب انیس کہتے ہیں کہ اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا، دلبر شبیر یعنی حسین کا لاڈلا بیٹا اکبر، اعجاز یعنی معجزہ، اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا. اکبر نے اذان دی، ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار. چپکی کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار، زینب اٹھائے ہاتھوں کو کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار. یوں کرتے ہیں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں اذاں سنو میرے یوسف جمال کی. کیا حسن، یہ حسن صوت اور یہ قراءت، یہ شد و مد، حقا کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد. لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت. اب بی بی کی دعا انیس کی زبان سے، یا رب رکھے صدا کو زمانے میں تا ابد. یہ جو اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو نا آج، یہ بی بی زینب کی دعا ہے میرے خیال سے. شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. اکبر نہیں اذان دے رہے، یہ بلبل چہک رہی ہے رسول کے باغ میں. خدا واقعاً جناب امیر انیس کو جناب علی اکبر کی بارگاہ سے وہ اجر عطا فرمائے. اگلا بند سنیے. اذان ہو گئی، صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات. وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات. مسلی نماز پڑھنے والا، صفیں نہیں ہیں، یہ نور کی صفیں ہیں. ملک صفات یعنی فرشتوں کی طرح حسین کے ساتھی. وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات، کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز.
جلوہ تھا تاب عرش معلا حسین کا. حسین نے جو نماز کی نیت کرنا چاہی نا، حسین کے نور کا جلوہ عرش الہی تک پہنچا. جلوہ تھا تاب عرش معلا حسین کا. انیس فرماتے ہیں مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا. یہ قرآن کے صفحے کھلے ہوئے ہیں یا حسین کی جانماز ہے؟ اب خود کہتے ہیں قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز. مجھے نہیں پتا کتنے میرے دوست سمجھ پائے. فرمایا کہ قرآن کھلا ہوا، یہ جب صفیں بکھری ہیں نا حسین کے پیچھے، تو انیس کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن کھلا ہے حسین کے پیچھے یا یہ نمازیوں کی صفیں ہیں حسین کے پیچھے. قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز. قرآن شروع کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے. یہ حسین کے سپاروں کی آیتیں ہیں. حسین بسم اللہ کی طرح سب سے آگے ہیں. بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز. فرماتے ہیں سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز. یہ حسین کے پیچھے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا حسین کے ساتھی نماز کی صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز، ملتی تھی جن کے قدموں سے آنکھیں رہے نجات. فرماتے ہیں اب یہ بڑا مشکل مصرع ہے، میرے نوجوانوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن تشریح پھر کبھی اس کی بعد میں انشاءاللہ. فرماتے ہیں صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی. لیکن تشریح سننا انیس کے حق ضائع نہ ہو. فرماتے ہیں جب تم قرآن لکھتے ہو تو ایک آیت لکھی، ایک لائن لکھی سطر، پھر جگہ خالی چھوڑی پھر دوسری آیت لکھی، پھر جگہ خالی چھوڑی پھر تیسری آیت لکھی. صفحے بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں نا، پہلی صف جگہ چھوٹی دوسری صف پھر جگہ چھوٹی تیسری صف. فرماتے ہیں کہ یہ حسین کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں یہ حسین کے نمازیوں کی صفیں ہیں یا حسین کے قرآن ناطق کی آیتیں ہیں؟ کیونکہ ان کے درمیان بھی فاصلہ ہے، قرآن کی آیتوں کے درمیان بھی قرآن کے صفوں پہ فاصلہ ہوتا ہے. سطریں تھیں یا صفے عقب شاہ سرفراز. اور فرماتے ہیں کہ صدقے سحر بیاس پہ یہ جو ان دونوں صفوں کے درمیان سفیدی ہے نا، فجر صادق کی سفیدی ان صفوں کے فاصلے پر قربان ہو جاتا ہے. صدقے سحر بیاس پر بین السطور کی. فرماتے ہیں کیونکہ یہ حسین کے ساتھی ہیں اور حسین قرآن ناطق ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی. یہ صفحے نہیں ہیں، یہ حسین کے قرآن ناطق کی آیتیں ہیں. مسلم ابن اوسجہ حسین کے قرآن کی آیت ہے، بریر آیت ہے، علی اکبر آیت ہے، عباس آیت ہے. لیکن اب انیس کے بیان نے پلٹا کھایا، ایک تبدیلی آئی. انیس دو طرح سے رقم کرتے ہیں حسین کے لشکر کی تعریف کو. ایک طرح سے انصار حسین کی تعریف کی ہے اور اس کے بعد جناب ابو طالب کے نواسوں اور پوتوں کی تعریف کی ہے. غور سے سنیے گا انیس نے کیا کہا. سب سے پہلے حسین کے ساتھیوں کی تعریف جو بنی ہاشم سے نہیں ہے. فرماتے ہیں باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کروبیان عرش تھے سب جس سے بہرمند، ایما کا نور چہروں پتہ چاند سے دو چند، خوف خدا سے کانپتے تھے سب کے بند بند، خم گردنیں تھی سب کی رکوع اور سجود میں، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو بدن اس کا گرد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، گول ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. 14ویں کے چاند کی جسامت بھی گول ہوتی ہے. اور جب رکوع میں جاتا ہے تو پہلی تاریخ کے چاند کی طرح، درانتی کی طرح، کریسنٹ کی طرح، ہلال کی طرح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. رکوع کی حالت یہ ہے، میر انیس فرما رہے ہیں سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. یہ حسین کے ساتھیوں کی بات ختم کر دی. بخدا یہ روح القدس کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ جناب سید الشہداء کی دعا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کیا مومنہ خاتون ہوں گی انیس کی مادر گرامی، اور کیا مومن پدر گرامی ہوں گے؟ جب حسین کے ساتھیوں کی فضیلت کو بیان کیا، خوف خدا میں کانپتے تھے سب کے بند بند. رکوع کی بات کی، سجدے کی بات کی. بنی ہاشم کی تعریف بھی اگر ایسے ہو تو خون فاطمہ کی تجلی کے اصحاب کے برابر تھی. انیس حسین ابن علی کے بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں اور بھائیوں کو آسمان پہ لے کر چلے گئے اپنی مدح کے ذریعے. فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار. اب انصار کی مدح ختم ہو گئی، اب امیر المومنین کے بیٹوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی باری آئی. اب آل ابو طالب کی تعریف ہو رہی ہے، اب بنی ہاشم پر گفتگو ہو رہی ہے. سمجھو انیس ہے کون؟ فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار. 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار،
پر سب جگر فگار و حق آگا و خاکسار پیرو امام پاک کے دانائے روزگار. اب یہ وہ نہیں ہے جو خوف خدا سے کانپے. فرماتے ہیں تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے, جس پر درود پڑھتے ہو وہ خاک انہی کی ہے. وہ اصحاب کا مرحلہ تھا, خوف خدا سے کانپتے تھے. یہ ان کا مرحلہ ہے کہ ان کے ذریعے تمہاری نمازیں قبول ہوں گی, تسبیح جو پڑھتے ہو وہ ان کے صدقے میں قبول ہوگی. یہ ہے انیس کی فکر. کبھی معیاری کلام بھی سنا کیجئے. اہل بیت کو قافیہ بندی کی نظر مت کیجئے, تک بندی کی. معیاری کلام سمجھیے کہ انیس گفتگو کیا فرما رہے ہیں. فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار, یہ بند سن لیا آپ نے. اب فرماتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے, سجدوں میں چاند تھے, مہینوں تھے, رکوع میں. وہ بنی ہاشم کے علاوہ تھے تو ان کی نماز کی تعریف. حسین وہ ہیں جن کے اصحاب کی نماز کی تعریف کی جاتی ہے, لیکن حسین کے بیٹے, بھتیجے, بھائی, بھانجے یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سجدوں میں ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار, پر سب جگر فگار و حق آگا و خاکسار پیرو امام پاک کے دائنائے روزگار. اور اس کے بعد جب انیس بنی ہاشم کی اس طرح سے ایک تعریف فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہ شعر پڑھا ہے کیا, دوبارہ سن لیجیے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کہاں پڑھوں. پیرو امام پاک کے دانائے روزگار, تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے, جس پر درود پڑھتے ہیں وہ خاک انہی کی ہے. دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود. حسین کے بھتیجے, بیٹے, بھانجے, بھائی اپنے ساتھ وہ نمازیں لے کے چلے گئے. اب کس کی نمازوں کو دیکھ رہے ہو؟ مولویوں کی نمازوں کو دیکھ کے ابو الفضل عباس کی نماز کو سمجھو گے کیا؟ میری نماز کو دیکھ کے سمجھو گے علی اکبر کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کہاں عین نجاست, کہاں عین طہارت. دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود, ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود. طاعت میں نیز جانتے تھے اپنی ہست و بود, طاقت نہ چلنے پھرنے کی تھی ہاتھ پاؤں میں, گر گر کے سجدے کر گئے تیغوں کی چھاؤں میں. ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا, خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب واں. تھرایا آسمان, ہلا عرش کبریا, شہپر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا. وہ خاکسار محو تضرع تھے فرش پر, روح القدس کی طرح دعائیں تھی عرش پر. اس بند کو سمجھیے. فرماتے ہیں جیسے قنوت کے لیے حسین کے بیٹے بھتیجے بنی ہاشم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دعا کے لیے, تو خود بخود آسمان پر خدا کی دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ اصحاب تھے, یہ فاطمہ کے نواسے اور پوتے ہیں. خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب با, تھرائے آسمان, ہلا عرش کبریا, شہپرتے دونوں ہاتھ پائے عرش کبریا, شہپرتے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا. جب دعا کرتے ہیں آپ اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انیس فرما رہے ہیں یہ وہ فاطمہ کے نواسے اور پوتے وہ ہیں کہ جن کی دعا کو آمین کی ضرورت نہیں ہے. دعا آسمان پہ جاتی ہے نا پرندے کی طرح, پر ہونے چاہیے نا پرندے کے. فرماتے ہیں ان کی دعا کس چیز کے ذریعے پرواز کر کے آسمان تک جائے گی؟ فرماتے ہیں شہپر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا, ان کی دعا خود انہی کی دعا کے ذریعے آسمان پہ جائے گی. وہ خاکسار محو تضرع تھے فرش پر, روح القدس کی طرح دعائیں تھیں عرش پر. نماز ہو گئی. اب سنیے انیس نے کیا کہا. فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام, انیس ہیں سرکار, امام حسین کو امام نہیں کہہ رہے, کہہ رہے تمام کائنات کے خدا کی مخلوق کا قبلہ. وہ قبلہ خانہ کعبہ اور ہے, حسین ایک الگ قبلہ ہے. فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام, آئے مصافحے کو جوانان تشنہ کام, چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام, آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام. کیا کہنے انیس تیرے, تو کس بلندی پر ہے. کیا دل تھے, کیا سپاہ رشید و سعید تھی, باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی. حق ادا ہوا ہی نہیں ہے اس بند کا, ہو ہی نہیں سکتا.